اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قتل پر بے حد نادم اور پشیمان ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا ارادہ اس شخص کو ہرگز جان سے مارنے کا نہ تھا۔ آپ علیہ السلام دل میں کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ شیطان کے کام سے ہوا اور وہ کھلا بہکانے والا دشمن ہے۔ اس بارے میں مزید سورہ القصص میں ارشاد ہے، کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے آگے رونے لگے، توبہ کی اور یہ دعا مانگی، اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے۔ اس کے بعد دوسرے دن بھی آپ علیہ السلام شہر کے دوسرے کنارے سیر کو ڈرتے ڈرتے نکلے کہ کہیں کل کے واقعے کا لوگوں کو علم نہ ہو جائے۔ اس واقعے کو طبری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر مدین جانے تک کے تمام واقعات کو مکمل طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جب مصریوں کو اس شخص کی لاش ملی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تو ان کا ذہن فوری طور پر بنی اسرائیل کی طرف گیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے، چنانچہ یہ لوگ فوراً فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بنی اسرائیل نے آل فرعون کا ایک آدمی مار ڈالا ہے، ان سے ہمارا بدلہ لیجئے اور انہیں ہرگز معاف نہ کیجئے۔ جبکہ فرعون نے انصاف کی بات کرتے ہوئے کہا کہ تم اس کے قاتل اور قتل کے گواہ کو ڈھونڈ لاؤ، اس طرح کسی کو گواہ اور ثبوت کے بنا سزا دینا ہمارا شیوا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ قاتل کی تلاش میں لگ گئے۔ اگلے ہی دن کی بات ہے کہ مصری جگہ جگہ قاتل تلاش کرتے پھرتے تھے اور موسیٰ بھی ٹہلنے کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام نے کل والے اسرائیلی کو آج پھر ایک فرعونی مصری کے ساتھ دست و گریبان دیکھا۔ اتنے میں اس کی موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی اور اس نے کل کی طرح آج پھر آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ اس واقعے کو سورہ القصص میں یوں بیان کیا گیا ہے، غرض اس نے ڈرتے ہوئے صبح کی انتظار کرتا تھا تو اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اس سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کل ہو جانے والے واقعے سے بے حد رنجیدہ تھے اور پھر اسرائیلی کو آج دوبارہ جھگڑتے بھی دیکھا تو بے حد ناگواری ہوئی۔ آپ علیہ السلام بے حد غصہ ہوئے اور فرمایا، تو موسیٰ نے اس سے کہا، یقیناً تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے اس فرعونی کو جھگڑنے سے باز رکھنے کے لیے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ ہاتھ آگے بڑھتا دیکھ کر اسرائیلی سوچنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام آج بھی کل کی طرح غصے میں ہیں اور وہ ڈر گیا کہ موسیٰ آج مجھے جان سے نہ مار ڈالیں۔ چنانچہ اسرائیلی نے فرعونی سے کہا کہ بھائی جھگڑا چھوڑ دو، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، مزید سورہ القصص میں ہے، اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ فرعونی نے جب قتل کا سنا تو فرعون کو جا کر خبر دی کہ کل کے فرعونی مقتول کا قاتل مل گیا ہے اور وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ خود موسیٰ ہیں۔ فرعون نے فوراً جلادوں کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے لاؤ۔ ٹھیک اس وقت دربار میں ایک شخص جو آل فرعون سے ہی تھا دل میں ایمان لائے ہوئے تھا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس بات کی بے حد مخالفت کی اور شہر کے دوسرے راستے سے دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فرعونیوں کے ارادوں اور سازشوں سے آپ علیہ السلام کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی مشورہ دیا۔ سورہ القصص میں ارشاد ہے، اور ایک آدمی شہر کے سب سے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام کا اس وقت مصر سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ اس بارے میں سورہ القصص میں ارشاد ہے، یعنی بس نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے مشورے کو قبول کیا اور سرزمین مدین کا رخ کیا۔ اس بارے میں مزید ارشاد ہے،
تو وہ ڈرتا ہوا اس سے نکل پڑا، انتظار کرتا تھا، کہا اے میرے رب مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا۔ مدین یہ مدین بن ابراہیم کی طرف سے منسوب ایک قبیلے کا نام ہے، جن کا نام تورات مدیان بتلاتی ہے۔ یہ لوگ چرواہے تھے، پھر انہی کے نام پر اس بستی کا نام پڑ گیا جہاں اس قبیلے نے سکونت اختیار کی تھی۔ تفسیر طبری میں سعید بن جبیر سے بروی ہے کہ یہ مصر سے 8 راتوں کی مسافت پر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے مدین جانا اس لیے اختیار کیا کہ اہل مدین آپ علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، جبکہ اہل مدین مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ القصص میں مزید ارشاد ہے، مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ظاہری طور پر آپ علیہ السلام نہایت عجلت میں مصر سے نکلے تھے، اس لیے نہ تو رخت سفر باندھ سکے اور نہ ہی ذات راہ ساتھ لے سکے، نہ کسی قافلے کے ساتھ تھے اور نہ ہی رفقہ سفر کے ساتھ تھے جو سفر کی کٹنائیوں اور تلخیوں میں ساتھ دے سکتے۔ بس اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوئے کہ وہی سیدھا راستہ دکھائے گا اور منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ تمام راستے میں موسیٰ علیہ السلام کا کھانا درختوں کے پتے تھے اور جلدی میں جوتیاں تک ساتھ لینے کا موقع نہ ملا۔ مدین تک کے طویل سفر کو برہنہ پاؤں طے کرتے کرتے قدم زخمی ہو گئے تھے اور تلووں کی کھال تک اڑ چکی تھی۔ اسی پریشان حالی میں آپ علیہ السلام مدین میں داخل ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مدین پہنچے تو مارے کمزوری کے پیٹ سے سبزیوں کا ہرا رنگ دکھائی دے رہا تھا، بدن کی کھال بے حد رقیق ہو گئی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام کے پیٹ کے اندر کی چیزوں کی رنگت نظر آنے لگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو بستی میں داخل ہوتے ہی ایک کنواں دکھائی دیا، جس کے حوض پر لوگوں کی بھیڑ لگی تھی اور سب اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتے تھے۔ سب لوگ جلدی میں تھے، بہت دھکم پیل تھی۔ بھیڑ سے ذرا ہٹ کر 2 لڑکیاں بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی غرض سے لے کر روکے کھڑی تھیں۔ ان کے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی ہجوم کم ہو تو بڑھ کر پانی پلا لیں، جبکہ تگڑے لوگ بڑھ بڑھ کر پانی پلا رہے تھے اور ان کی باری تب آنی تھی جب یہ سرکش لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں گے۔ اس منظر کو قرآن کریم کی سورہ القصص میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان کی طرف 2 عورتوں کو پایا کہ اپنے جانور ہٹا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غیور اور حساس طبیعت کے انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کو کمزور اور طاقتور کی کشمکش کا اور طاقتور کے ہاتھوں کمزور کے استحصال کا یہ منظر ذرا اچھا نہ لگا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان عورتوں سے جانوروں کو روک کر کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی۔ وہ بولی کہ جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ ان عورتوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں جو اس دھکم پیل میں ہمارے کام نہیں آ سکتے۔ اس بارے میں سورہ القصص میں ارشاد ہے، کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں اور ہمارا والد بوڑھا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ علیہ السلام کو جوش آیا، مجمع چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور تنہا کنویں میں ڈول ڈال کر بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فعل ان لوگوں کو ناگوار گزرا، مگر کسی کو کچھ کہنے کی جرت تک نہ ہوئی۔ اس بارے میں مزید سورہ القصص میں ارشاد ہے، تو اس نے ان کے لیے پانی پلا دیا، پھر پلٹ کر ساحل کی طرف آ گیا۔ اس کے بعد یہ دونوں لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر گھر واپس لوٹیں۔ والد کی جانب سے تعجب کا اظہار کیا گیا کہ آج انتہائی جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو بچیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ سن کر والد نے فوراً کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ اجنبی مسافر کہیں نکل جائے اسے جلدی سے گھر لے آؤ۔ چنانچہ ایک لڑکی جلدی سے اٹھی، اس جگہ پہنچی تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام
घाट के करीब ही एक जगह बैठे हैं। उसने शर्मो हया से निगाह झुकाते हुए कहा, सूरह अल-क़सस में है, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को जो पानी पिलाया उसका अजर आपको दें। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद इस लड़की और उसके वालिद की तरफ से आसानी और बेहतरी की कोई सूरत निकल आए। आप अलैहिस्सलाम जान गए कि मैंने अल्लाह से जो दुआ मांगी थी उसकी कबूलियत की घड़ी आन पहुंची है। मज़ीद सूरह अल-क़सस में इरशाद है, परवरदिगार जो खैर भी तो मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूँ। हज़रत इब्न अब्बास और दूसरे मुफस्सिरीन की राय है कि इस दुआ में आप अलैहिस्सलाम ने खुदा से खाना मांगा था, जबकि बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि आप अलैहिस्सलाम ने यह दुआ खुद उन लड़कियों को सुनाकर जितलाया कि आप अलैहिस्सलाम कई दिनों से भूखे हैं। आप अलैहिस्सलाम के पास खाने का इंतजाम करने के लिए कोई दिरहम या दिनार नहीं, इसलिए तुम मेरे खाने का सबब करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का तीसरा हिस्सा बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर नशर किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आगे भी बनाते रहें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।